سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے دی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے دے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے انہاں لوگاں دے جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے حکم دیو حق دا اور ایک دوسرے نصیحت کرو خبر دی۔ مفسرین دے نزدیک قرآن مجید دی اس سورت دے اندر پورا قرآن موجود ہے۔ قرآن کامل اور مکمل مضمون ہے۔ قرآن کتابی لحاظ دے نال کامل کتاب ہے، بلکہ اس دی ہر آیت کامل آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے دی قسم۔ مفسرین کرام فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے زمانے دی قسم اٹھائی۔ والعصر محبوب دے زمانے دی قسم۔ پیغمبراں دے زمانے اچھے زمانے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جدوں تک آپ دا کلمہ پڑھیا جاندہ رہا، اس وقت تک حضرت نوح علیہ السلام دا جدوں تک کلمہ پڑھیا جاندہ رہا، اس وقت تک حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ، جدوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جاندہ رہا، اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ، جدوں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جاندہ رہا، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام دا زمانہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبران دے اپنے زمانے نے۔ کسی پیغمبر دا زمانہ 2 سال، کسی پیغمبر دا زمانہ 4 سال، کسی دا پیغمبر دا زمانہ 200 سال، کسی دا 400 سال، کسی پیغمبر دا زمانہ 1000 سال۔ جدو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی باری آئی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سونیا اور سارا زمانہ ہی تیرا ہے۔ رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، عرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ جدو تیرے تے میرے آقا دی باری آئی، خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ ہن سارا زمانہ ہی تیرا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام فرماندے نے زمانے نو گالی نہ دیو، زمانے نو برا نہ کہو۔ رب تعالیٰ فرماندا ہے میں ہی تے زمانہ ہوں۔ رب تعالیٰ زمانہ ہے، زمانہ خود عربی زبان دا لفظ ہے۔ والعصر، محبوب دے زمانے دی قسم۔ رب تعالیٰ جدوں بھی کسی مضمون تے قسم کھائے تے وہ مضمون بڑا اہم مضمون، وہ کوئی عام مضمون نہیں ہوندا۔ اور خدا ہو کے قسم فرما رہا ہے، فرمایا والعصر، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے دی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے وچ ہے۔ اور دوسرا مضمون سورہ والتین، فرمایا والتین، انجیر دی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر دی قسم یاد فرمائی، حالانکہ پھلاں دا بادشاہ انب سیب ہے، رب تعالیٰ نے سیب دی قسم نہیں فرمائی، انجیر دی قسم یاد فرمائی۔ فرمایا انجیر میرے محبوب نو
پسند ہے اسی تے اپنے محبوب دی پسند نو ویکھ لیں۔ والزیتون اور زیتون دی قسم اٹھائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روغنیات دے وچوں جس تیل نو استعمال کیتا او دا نام روغن زیتون ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا محبوب زیتون دی قسم کی مانی؟ حقیقت دے وچ محبوب دیاں پیاریاں پیاریاں اداواں دی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ فرمایا وطور سینین، جس پہاڑ تے میرا کلیم جلوہ فروز ہویا، مینوں اس پہاڑ دی قسم ہے۔ وہذا البلد الامین، اور مینوں اس عظیم شہر دی قسم ہے جس دے اندر میرا محبوب رونق افروز ہے۔ غور کریے پتہ چلتا ہے کہ شہر دے اندر مکان بھی ہوندے نے، شہر دے اندر گلیاں بھی ہوندیاں نے، شہر دے اندر بازار بھی ہوندے نے، شہر دے اندر میدان بھی ہوندے نے، شہر دے اندر غاراں بھی ہوندیاں نے، شہر دے اندر پہاڑ بھی ہوندے نے۔ موسیٰ علیہ السلام دا ذکر آیا تو ایک پہاڑ دی قسم فرمائی، وطور، کہ مینوں اس پہاڑ دی قسم ہے جس دے اتے میرا کلیم جلوہ افروز ہویا۔ وطور سینین، ایک پہاڑ دی قسم۔ اور جدو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی باری آئی تو پھر پورے شہر دی قسم فرمائی۔ وہذا البلد الامین، محبوب مینوں اس پورے شہر دی قسم ہے۔ چار قسمہ یاد فرمان دے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک اسی انسان کو بہترین درجے دے اندر پیدا کیا، بہترین صورت دے اندر پیدا کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بڑیاں بڑیاں مخلوقات نے، بڑی بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن انسان سب تو افضل پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر دے اندر ایک قسم یاد فرما کے کیا کہ انسان گھاٹے دے وچ، اور سورۃ 3 دے اندر چار قسمہ یاد فرمان دے بعد کیا کہ اسی انسان نو بہترین صورت دے اندر پیدا کیتا۔ نتیجہ کی نکلیا؟ انسان اللہ دی مخلوق دے وچ افضل ہے، انسان دی صورت بھی بہترین ہے، لیکن گھاٹے دے وچ تاں ہے جدوں اس دی سیرت خراب ہو جائے، گھاٹے وچ تاں ہے جدوں اس دے اخلاق بگڑ جان، جدوں انسان دیاں عادتاں بگڑ جان، تے پھر انسان گھاٹے وچ۔ فرمایا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والعصر، زمانے دی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے وچ۔ کیسے لوگ گھاٹے وچ نے؟ جس طرح یزید، شمر ابن زیاد، عمر ابن سعد، قیامت تک جو بھی اس قسم سے لوگ ہوں گے وہ سب گھاٹے وچ۔ اگر انسان بگڑ جائے کہ بیڑیے تو زیادہ ظالم ہے، سب تو زیادہ خطرناک ہے، اگر انسان سنبھل جائے فرشتیاں تو زیادہ اعلیٰ ہے، اور اگر بگڑ جائے ایسے لوگ گھاٹے وچ نے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک کام کیتے وہ گھاٹے وچ نہیں، صاحب ایمان لوگ گھاٹے وچ نہیں۔ جیسے سید الشہداء حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادے اور آپ کے سارے ساتھی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس آیت کے اندر شامل نے۔ اور یزید کے سارے گورنر، وزیر، جرنیل سب ان الانسان لفی خسر دے زمرے دے وچ شامل نے۔ یعنی جتھے جہنمی مراد ہے اتھے یزید اور اس کے سارے ساتھی نے، اور جتھے جنتی مراد ہے اتھے سید الشہداء حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھی اور شہزادے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام دے اندر مکمل طریقے دے نال داخل ہو جاؤ، شیطان دے نقشے قدم تے مت چلو، بے شک وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے،
ہر بندہ کہندا میں مکمل طریقے دے اسلام دے وچ داخل ہاں. یزید بھی کہندا سی میں اسلام دے وچ مکمل طریقے نال داخل ہاں. شمر بھی کہندا سی میں مکمل طریقے نال داخل ہاں. ابن زیاد بھی کہندا سی, عمرو بن سعد بھی کہندا سی, اور جتنے یزید دے ساتھی نے سب کہندے نے سی اسلام دے اندر مکمل طریقے نال داخل ہاں. اللہ دا قرآن کہندا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. فی السلم کافۃ, یہ سارے کہندے سن اسی اسلام کے اندر مکمل طریقے نال داخلہ, لیکن فی السلم کافۃ دی بہترین تصویر جڑی ہے او دا نام حسین ابن علی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے شہزادے اسلام کے اندر مکمل طریقے نال داخل. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان دے نقش قدم تے مت چلو. یزید چلیا جس طرح یزید چلیا, جس طرح شمر چلیا, ابن زیاد چلیا, اور یزید دے سارے ساتھی شیطان دے پیروکار ہون دی نشانی ہے. اور حضرت امام حسین اور آپ دے سارے شہزادے اسلام دے وچ مکمل طریقے دے نال داخل ہون دی نشانی. بہت سارے لوگ یزید دے نال بڑی ہمدردی کرتے ہیں, اس دیاں بڑیاں تعریفاں کرتے ہیں, کہندے نے یزید نمازاں پڑھتا سی, یزید قرآن دی تلاوت کرتا سی. انہاں بے وقوفاں نوں یزید دیاں نمازاں اور یزید دیاں تلاوتاں نظر آندیاں نے, انہاں نوں کربلا دے شہید دیاں نمازاں نظر نہیں آندیاں, کربلا دے شہید دیاں تلاوتاں نظر نہیں آندیاں. اگر یزید دے اندر کوئی بھی خوبی ہوندی تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ یزید دی حاکمیت کو تسلیم کر لیں. اگر وہ اندر کوئی خوبی ہوندی آپ ضرور اس کو تسلیم کر لیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یزید دی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنا یزید دے عیب دے لئی اتنی سند ہی کافی, اور سب نال بڑی سند ہے کہ جس کو حضرت امام حسین نہیں منیا اس کو دوسرے کی منیا. اور ساڈا ایمان ہے قیامت تک جو بھی مولوی خطیب پروفیسر پیدا ہوئے گا انہاں ساریاں دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں نے, لیکن امام عالی مقام دا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے جو فیصلہ کیتا ہے وہ حق سے کیتا ہے. یزید کیسا سی اس کی کسی گواہی کی ضرورت نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کلے دی گواہی کافی ہے. کیوں کیویں دس یزید فاسق فاجر تمام برائیاں دنیا جہان دیاں کٹھیاں کر لیاں جان تے یزید دی صورت بندی ہے, اور تمام جنت دیاں خوبیاں کٹھیاں کر لیاں جان تے حسین ابن علی دی صورت بندی. بہت سارے لوگ ایسے نے جو یزید دیاں تعریفاں کرتے تھکتے نہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے نے جو یزید کا نام لے کے حضرت امیر معاویہ دی شان دے اندر بے ادبی کرتے ہیں. کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید جیسے ظالم فاسق فاجر دا باپ ہے. انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی, تاریخ دا اگر مطالعہ کرن اسلام دی تاریخ کے اندر بڑے بڑے نازک واقعات نے, اور انہاں نازک موقعوں تو بھی قوم کو خبردار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور ہمیشہ زبان درازی کرن تو پہلوں قرآن اور حدیث تو سبق حاصل کرنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام تیرے خاندان وچوں ہی نہیں, لیسا من اہلک انہو لیسا من اہلک, تیرے خاندان وچوں نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بد کرداراں دے کول بیٹھا, بد عملاں دے کول بیٹھا, اسلام تو خارج ہو گیا, جہنمی ہو گیا. اگر حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا بد عملاں دے کول جا کے بوے تے بے ایمان ہو جائے, اسلام تو خارج ہو جائے, حضرت نوح علیہ السلام دی نبوت دے اندر کوئی فرق نہیں ہوندا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام دا نافرمان بیٹا انہاں دے خاندان دے وچوں کڈ کے ایسا قانون بنا دیتا جو قیامت تک نافذ رہے گا. اگر کسی نیک متقی پرہیزگار دا بیٹا بد نصیب بد عمل اور نافرمان ہو جائے, اس کی نافرمانی کی وجہ تو اس کے باپ نو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا. یہ احتیاط کا سبق صرف اہل سنت کو حاصل ہے.
سمجھان دی نیت نال ایک اور اشارہ کرنا چاہنا کہ عمر ابن سعد یزیدی فوجاں دا کمانڈر چیف ظالم، اور عمر ابن سعد دا باپ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے اندازہ کرو کہ بیٹا اہل بیت دا قاتل ہے اور باپ حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، اور صحابی بھی کوئی عام نہیں ہے، اسلام مبشرہ ہے جنہاں نوں دنیا تے جنت دی خوشخبری مل گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی نے، وہ عظیم ہستی نے کہ غزوہ احد کے اندر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کافراں کی طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آ رہے ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود سامنے آ گئے اور سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ جو بھی تیر آئے وہ مینوں لگے، میری سرکار نوں نہ لگے۔ کافراں کی طرفوں جو بھی تیر آندا سی حضرت سعد اس نوں ہاتھاں دے نال روک کے پھر وہی تیر کافراں کی طرف واپس پھینک دیندے سن، اور حضور علیہ السلام حضرت سعد دی اس بہادری نو، اس منظر نو ویکھ رہے سن، اور زبان نبوت دے نال حضور نے آپ کو دعا دیتی، ارمی یا سعد فداکا ابی و امی، اے سعد ایک اور تیر پھینک تیرے اتے میرے ماں باپ قربان ہو۔ یعنی یہ منظر حضور کو بڑا پیارا لگا، اور ویکھ کے حضور نے دعا دیتی کہ اے سعد ایک تیر اور سٹ، تیرا یہ تیر سٹنا مجھے بڑا پیارا لگا، تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو۔ اسلام دی ساری تاریخ کائنات کے اندر اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے نہیں دیتا، سوائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ ساری امت کہندی آقا یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہو جان، اور حضور نے حضرت سعد کو کہا کہ اے سعد تیرے تے میرے ماں باپ قربان۔ کیسا اعزاز ملیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی حضرت سعد نے جو ایران دیاں فتوحات دا بنیادی سبب بنے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ فوجاں لے کے جا رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا، ایرانی مضبوط قلعیاں دے اندر بیٹھ کے مسلمانوں دا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں دے کول تے کشتیاں نہیں، وہ پانی دے وچوں کس طرح گزرن گے، وہ دریا عبور نہیں کر سکن گے، اور اسی بڑے محفوظ مقام دے تے بیٹھے ہیں، وہ سانو فتح نہیں کر سکتے۔ ایرانی یہ بات سوچ رہا سن کہ مسلمانوں کے کول کشتیاں نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جدوں دریا دیاں موجاں ویکھیاں، دریا دے کنارے آ کے فوج کھڑی ہو گئی، دیکھا سامنے طوفانی لہراں نے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سپاہیاں نو کہا کہ اپنے گھوڑیاں نو سمندر دے اندر ڈال دو، اپنے گھوڑیاں نو پانی دے اندر ڈال دو، اور کسی سپاہی نے بھی انکار نہیں کیتا، سب نے اپنی آنکھاں نو بند کر کے دریا دے اندر گھوڑے ڈال دیتے۔ ادھر ایرانی جرنیل سپاہی ساری قوم سب قلعیاں دے دیواراں تے چڑھ کے مسلماناں دی آمد دا منظر ویکھ رہی کہ گھوڑے سمندر دیاں طوفانی لہراں دے وچ اس طرح دوڑ رہے نے جس طرح سڑکاں دے تے دوڑدے، بجائے پانی دیاں چھٹاں اڑن دے اس طرح نظر آ رہا کہ جس طرح گرد و غبار اڑ رہے، یعنی پانی دے بالکل اتنے حضور دے غلاماں دے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور اس منظر نو ویکھ کے ایرانی حیران ہو گئے۔ تاریخ نے یہ ایرانیاں دے جملے نوٹ کر لے، انہوں نے کہا کہ لیس الانسان بل ہم الجان، یہ تے کوئی انسان لگتے ہی نہیں، یہ تے جن آ رہے ہیں ساری طرف۔ انہوں نے کہا یہ انسان نہیں، یہ تے جنہاں دی قوم ساڈے ال آ رہی ہے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں پتا، جنہاں نو بڑی پاور قوم سمجھتے ہیں، بڑی طاقت والی قوم ہے، لیکن انہوں نے یہ خبر نہیں کہ جن بھی انہوں نے غلام نہیں، جن بھی انہوں دے تابع دار نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے درباری دے سامنے، آپ دے صحابی دے سامنے ایک بڑا جن جڑا اتاب نہ لا سکتا، وہ کام جن کو نہیں ہویا جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام دے صحابی نے کیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دی تے پھر شان ہی وراول ورائے، آپ دے غلاماں دی شان ہی بڑی بلند ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوجاں دا سپاہ سالار اور بیٹا یزیدی فوجاں دا کمانڈر چیف، لیکن بیٹے دے بد عمل، بد کردار اور بے غیرت ہو جان دے نال باپ دی عظمت تے کوئی فرق نہیں آوے۔ بیٹے دا عمل اس دے نال ہے اور باپ دا عمل اس دے نال ہے۔ یزید نو جو مرضی کہو کھلی چھٹی، لیکن حضرت امیر معاویہ دا ذکر آوے تو پھر ذرا ہوش نہ آوے۔
اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی نے، اور سب نو دس دینا چاہنا کہ حضرت امیر معاویہ دی شان کے اندر ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو گئی تو جہنم دے خنزیر بن جاؤ گے۔ جدوں بھی کسی دا کھانا خراب ہونا ہوئے وہ حضرت امیر معاویہ دی بے ادبی کر لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے اور اہل سنت و جماعت دیا سرحداں نے، اور اپنے ملک دی سرحد تو اگے غیر علاقے چ بندہ جائے تو پھر گولی لگن کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے کہ جدوں بھی بندہ سرحد پار کرتا ہے تو پھر اس کو گولی لگن کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسلام اور ایمان دیاں بھی سرحداں نے، اور انہاں سرحداں دے اوپر حضرت امیر معاویہ دی عظمت جڑی ہے وہ لہرا رہی ہے۔ ذرا سرحد تو باہر ہو گیا تو پھر ایمان جان دا خطرہ۔ حضرت امیر معاویہ دی شان کی ہے کسی بے ادب مولوی کو نہ پوچھو، بلکہ داتا گنج بخش علی حجویری کو پوچھو، حضرت غوث پاک کو پوچھو، داتا صاحب کو پوچھو، غوث پاک کو پوچھو، خواجہ معین الدین چشتی حجویری کو پوچھو، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی زری زر بخش دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب بڑی مشہور کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں علیہ ما یستحق دون ابیہ، کہ یزید اس کا مستحق ہے جو اس نے کیتا لیکن اپنے باپ کے سوا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نو آپ نے شامل نہیں کیتا، فرمایا یزید اس عذاب کا مستحق ہے جو اس نے کیتا لیکن اپنے باپ کو علیحدہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ نو علیحدہ کر دیتا، اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے تے سوار ہون اگر اس گھوڑے دی گردے راہ میرے جسم تے پی جائے تو کل قیامت والے دن میں اس نو اللہ دی بارگاہ وچ شفاعت کے طور تے پیش کراں، یا اللہ اس گردے راہ دے صدقے میری شفاعت۔ یہ حضرت غوث پاک ہے۔ غوثاں کتباں اور مجدداں دیاں کتاباں تو معلوم ہوتا ہے کہ جدوں بھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر آوے کہ پھر ادب و احترام کا دامن نہیں چھوڑنا، وگرنہ جہنمی ہو جاؤ گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، یزید صحابی نہیں، حضرت امیر معاویہ نہ صرف صحابی رسول نے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نزدیک انتہائی با اعتماد اور دیانتدار صحابی نے۔ یہ وہ صحابی نے جنہاں نو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان تو نازل ہون والی وحی لکھوایا کرتے تھے۔ جدوں آسمان تو وحی نازل ہوتی تھی حضرت امیر معاویہ اس کو لکھتے تھے، اس لیے حضرت امیر معاویہ نو کاتب وحی بھی کیا جاتا۔ سارے صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں سی ہوندا، صحابہ کرام دے چند صحابہ ایسے سن جنہاں نو یہ کام آتا سی، اور انہاں دے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل۔ آپ کو کاتب وحی کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے جتنے فرمان بادشاہاں دے نام جڑے حضور لکھواندے سن، فلانے بادشاہ نو پیغام بھیجو، فلانے بادشاہاں نو پیغام بھیجو، وہ سارا کام حضرت امیر معاویہ انہاں خطاں دے جواب جو تحریر کیتے جاندے سن، پڑھن اور لکھن دا سارا کام جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے سپرد سی، اور آپ نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بدنی خدمات دی سعادت بھی حاصل ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تیل لگانا، آپ دے بال مبارک نو کٹنا، یہ سارے کام جڑے نے حضرت امیر معاویہ نو اس کام کرن دی بھی سعادت ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ قرآن مجید اور حساب کائنات دا علم حضرت معاویہ نو عطا فرما، یا اللہ معاویہ نو ملکاں دی بادشاہت عطا فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اس دعا دی برکت دے نال حضرت امیر معاویہ پوری ملت اسلامیہ دے حکمران بن گئے، اور آپ دا دارالخلافہ ملک شام دے اندر سی، اور آپ امیر معاویہ نے تقریباً 19 سال 2/3 دنیا دے اتنے حکومت کی، اور عدل و انصاف دے نال آپ نے حکمرانی کی۔ آپ اسلام دی تاریخ دے بہترین مدبر گزرے، اسلام دی تاریخ دا سہرا آپ دے سر دے تے چمکدا ہوا نظر آتا۔ حضرت امیر معاویہ بڑے جہان دیدہ اور تجربہ کار سن۔ ایک دفعہ ایک بندے نے حضرت علی المرتضیٰ دی مجلس کے اندر حضرت امیر معاویہ دی شان کچھ بے ادبی دا مظاہرہ کرنا چاہیا۔ حضرت علی المرتضیٰ دے چہرے تے جلال آ گیا، آپ نے اس شخص نے بڑی سختی دے نال ڈانٹتے ہوئے فرمایا لا تقولوا الا خیرا،
خبردار حضرت معاویہ دا ذکر بے ادبی دے نال نہ کرنا، اور ولا تکرہو امارۃ معاویہ، اور معاویہ دی حکومت نو مکروہ مت جان۔ حدیث تاریخ دیاں کتاباں دے اندر جناب حضرت امیر معاویہ دی شان دے وچ بے شمار خزانہ اور فضائل موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے متعلق ارشاد فرماندے نے کہ میرے صحابہ نو برا نہ کہو۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نو برا نہ کہو، جس نے میرے کسی صحابی دے نال دشمنی رکھی، اس نے میرے نال دشمنی رکھی، جس نے میرے نال دشمنی رکھی اس نے خدا نال دشمنی رکھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ نو اپنا حاکم کیوں بنایا؟ انہاں دی خدمت اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی روشنی کے اندر عرض کرنا چاہنا، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماندے نے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوتے خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ اسی تھلے ویکھنے ہاں لیکن وہ ہمیشہ اوپر ویکھتے سن۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ویکھ لیا کہ میری خلافت 6 مہینے پا کے خلافت راشدہ مکمل ہو گئی، یعنی 30 سال کا عرصہ جو حضور نے فرمایا مکمل ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے آپ نے حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ حضرت امیر معاویہ اسلام کے پہلے بادشاہ نے۔ ہوں اتنے ایک فکرہ عرض کرنا چاہنا، قیامت تک جتنے مسلمان بادشاہ ہوں گے حضرت امیر معاویہ ان سارے بادشاہوں افضل اور اعلیٰ خلفائے راشدین تو بہت تھلے نے، لیکن باقی تمام اسلامی بادشاہوں تو بہت اچھے ہیں۔ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، اورنگزیب جہانگیر عالمگیر، قرآن لکھن والا شاہ جہان، تہجد پڑھن والا نور الدین زنگی، دن رات درود شریف پڑھن والا صلاح الدین ایوبی، جس تو پوری دنیا دے انگریزاں دی قوم درجدی سی ڈر جاندی سی۔ قیامت تک جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہون گے انہاں سب دے وچوں افضل اور اعلیٰ بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ دلیل اے وے حضرت امیر معاویہ بادشاہ بھی نے، صحابی رسول بھی۔ اور ایک بات یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساڑے بھی نے۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام مسلمانہ دی ماں، وہ حضرت امیر معاویہ کی سکی بہن، حضرت سفیان دی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ دی سکی بہن اور صحابی رسول بھی نے اور حضور علیہ السلام دے رشتہ دار بھی۔ جدوں حضرت امیر معاویہ دا آخری وقت آیا، آپ بستر علالت سے رونق افروز نے اور آپ نے یزید نے بلایا کہ باپ اپنے پتر میں نصیحت کرنا۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید نے بلایا اور یزید نے بلا کے نصیحت کی، فرمایا بیٹا سیدنا امام حسین کے نال سختی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بزرگ نے انہوں کا احترام کرنا، عبداللہ بن عباس انہوں کی حفاظت کرنا، اور حضرت امیر معاویہ یزید نے نصیحت کر رہے ہیں۔ انہاں نصیحتاں دے وچوں ایک نصیحت یہ بھی سی، فرمایا کہ میرے فوت ہو جان دے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ چادر میرے کول ہے، مینوں اس چادر دے نال کفن دے، اور حضور علیہ السلام دے جسم دے موئے مبارک یعنی بال مبارک میرے کول، اور حضور علیہ السلام دے قدماں دے ناخن مبارک میرے کول نے، وہ میری پیشانی دے اوپر رکھ دینا، اور جتھے میں سجدہ کرنا ہوں نا وہ میری پیشانی دے اوپر رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ دا یزید نو وصیت کرنا اور یزید نو دسنا مقصد یہ سی کہ جنہاں دے قدم مبارک دے ناخن مبارک رکھ دین دے نال میری شفاعت ہو سکتی ہے، انہاں دے جسم دے ٹکڑے دا کی مقام ہو۔ حضور فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی خاتون جنت دے حجرے دے قریب تو گزرے، حضرت امام حسین دے رون دی آواز آئی کہ حضور علیہ السلام فوراً گھر دے اندر داخل ہو گئے اور فرمایا بیٹی اس شہزادے نو رلایا نہ کر، جدوں یہ روندا اللہ تعالیٰ دا عرش ہل جاندا۔ حضرت امام حسین دے بارے
اس شہزادے نوں نہ رلایا کر، جدوں یہ روندا ہے اللہ تعالیٰ دا عرش ہل جاندا ہے۔ انہاں شہزادیاں دیاں یہ ناز برداریاں قرآن و حدیث تو واضح ہیں۔ جس پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 60 ہجری دا دور بڑا خطرناک دور ہو، لونڈوں کی حکومت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب تو زیادہ جس ہستی نو حدیثاں یاد سن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور آپ اکثر دعا کرتے سن کہ یا اللہ 60 ہجری دے پرفتن دور تو پہلو مینوں اس دنیا تو رخصت کر، یعنی مینوں موت دے دے، میں یہ دور نہ ویکھاں۔ اور آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ دا 60 ہجری تو پہلو وصال ہو۔ معلوم ہویا حضرت ابو ہریرہ دا ایمان ہے کہ میری سرکار نے جو کچھ کیا بالکل سچ کیا۔ 60 ہجری بڑی خطرناک ہوئے گی، لونڈوں اور نا تجربہ کار بندیاں دی حکومت ہوئے گی، اور بڑے بڑے ظالم ہون گے، جیسا حضور نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ 60 ہجری دے وچ یزید حاکم بن گیا، یہ نوجوان سی، نا تجربہ کار سی، 25 سال تو 32 سال 33 سال دے قریب جس کی عمر ہوئے اس کو لونڈا اور نا تجربہ کار کیا جاتا ہے۔ یزید کی عمر اس وقت 27 سال سی، ابن زیاد کی عمر اس وقت 30 سال سی، عمر ابن سعد کی عمر اس وقت تقریباً 32 سال سی۔ جتنے یزیدی فوجی جرنیل وزیر گورنر سب دیاں عمراں 25 تو لے کے 32 سال کے درمیان سی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ حاکم کدی بھی نوجوان نہ بناؤ۔ گورنر، وزیر، ڈی سی، مجسٹریٹ، کمشنر وغیرہ تھوڑیاں عمراں والے تنظیمی اسامیاں دے اگر فائز کرو گے ملک جڑا تباہ و برباد ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں خلیفۃ المسلمین بنے، آپ دی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ دی عمر تقریباً 72 سال سی، 52 سال سی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں خلیفہ بنے، آپ دی عمر 72 سال سی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جدوں خلیفۃ المسلمین بنے، آپ دی عمر تقریباً 58 سال سی۔ جدوں خلفائے راشدین دے لئی عمر دی ضرورت ہے تو پھر 14ویں صدی دے پاپیاں دے لئی عمر دی ضرورت نہیں۔ انگریز دا قانون ہے کہ بندہ جدوں 60 سال دا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکارا ہو جاتا ہے۔ یہ انگریز دا قانون ہے کہ جدوں بندہ 60 جو ہو جائے نا، 60 سال دا ہو جائے انہوں لا دو 17 چ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے کام ہی انہوں کو لیا کہ جنہوں کی عمر 50 سال تو زیادہ سی، 50 سال تو اتنے سن انہوں کو کام لیا اسلام۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین دے وچ موت تک ریٹائرمنٹ نہیں ہے، رب تعالیٰ موت تک کوئی نہ کوئی کام لینا ہے۔ یزید لونڈا سی اور اس کے سارے وزیر گورنر لونڈے، اور لونڈوں کی حکومت میں اتنا بڑا نقصان ہوا، اسلام دی تاریخ دے وچ ایسا نقصان کدی نہیں ہوا۔ یزید نے صرف اہل بیت دے شہزادیاں نو شہید نہیں کیتا، بلکہ یزید دے عہد حکومت دے اندر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دے تے حملے کیتے گئے، تقریباً 900 صحابہ کرام کو شہید کیتا گیا۔ کتنے؟ 900۔ یزید صرف اہل بیت کا دشمن نہیں بلکہ صحابہ کرام کا بھی دشمن ہے۔ یزید دی حکومت دے اندر بیت اللہ شریف نو ویران کیتا گیا، بیت اللہ شریف دے غلاف یعنی غلاف کعبہ نو جلایا گیا۔ اس دی حکومت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جو مقامات سن بیت اللہ دے اندر سارے دے سارے نظر آتش ہو گئے، جل گئے۔ مدینہ منورہ دے تے یزید نے فوج کشی کی تھی۔ مسجد نبوی دے اندر یزیدی فوجیاں نے اپنے گھوڑے بننے، 3 دن تک مسجد نبوی نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ تابعین کے سردار آپ فرماندے نے کہ میں انہاں دنوں دے اندر مسجد نبوی دے اندر اور دیوانہ بن کے حضور علیہ السلام دی قبر اقدس دے نال میں چمٹیا رہا، یعنی انہاں مینوں کچھ نہیں کیا، انہاں سمجھا کہ دیوانہ 3 دن تک۔ آپ فرماندے نے مینوں پاگل سمجھ کے چھڑ گئے، اور فرماندے نے کہ میں نماز دے وقت دا پتہ نہیں سی چلتا، نماز دا وقت کی ہے۔ میں انہاں تیناں دے وچ ہر نماز جڑی وقت تے ادا کی تھی۔ کس طرح لوگوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح جدوں نہ اتنے اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی تسی نماز کیویں تسی وقت تے ادا کرتے رہے؟ آپ نو وقت دا کیویں پتہ چلدا سی؟ آپ فرماندے سے کہ میں حضور علیہ السلام دی قبر انور دے نال لیٹیا سا، مینوں قبر دے وچوں اذان دی آواز آئی،
ہوں اتنے ایک سوال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امام نے آپ نے اذان پڑھی نہیں، اذان کون پڑھتا ہوگا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر جڑے نے وہ بھی امام نے، عمر فاروق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام نے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبر کے اندر اذان پڑھتے، وہ اذان کی جڑی آواز آپ نے سنی۔ اور یزید کا کوئی ایک جرم نہیں، یک وقت اہل بیت کا قاتل ہے، صحابہ کرام کا قاتل ہے، یزید بیت اللہ شریف کا مجرم ہے، یزید سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم اور گستاخ ہے۔ یزید دی ہمدردی کرنے والے ہو، اس نو جنتی کہنے والے ہو، تسی یزید دے کس جرم تے پردے ڈالو گے؟ یزید دیاں خوبیاں بیان کرنے والے ہو، یزید دے وچ ہزار خوبیاں ہون، لیکن کربلا دے میدان دے اندر جو اہل بیت دے شہزادیاں دا خون ہویا، اس خون دی ایک بوند دے بدلے یزید دیاں ساریاں خوبیاں دے اتنے پردے پہ گئے۔ اہل بیت دا خون کوئی عام خون ہے، سید دا خون کوئی عام خون ہے، ایک قطرے دا مل نہیں پینا یزید دیاں ساریاں نیکیاں۔ اور میں اس بات کا قائل ہاں کہ جدید اسلام منتا ہے، حضرت امام حسین بھی اسلام منتے سن، لیکن دونوں دے اسلام منن دے اندر فرق سی۔ یزید اپنی خواہشات اتنے چلن نو اسلام کہندا سی، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی خواہشات نو ڈال دین نو اسلام کہندے سی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے وچ پورے مکمل طریقے دے نال داخل ہو۔ جو بھی اسلام دے وچ مکمل طریقے نال داخل ہوگا وہ کربلا دے شہیداں دا غلام ہے، اور جو اسلام دے وچ مکمل نہیں داخل ہوگا وہ یزید دا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دین کس نے بنائے نے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے دین اللہ تعالیٰ نے بھیجے نے، ساریاں کتاباں اللہ تعالیٰ نے بھیجیاں نے، اور سارے دین اور ساریاں کتاباں بھیجن والا خود اعلان کر رہا ہے وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے، جس نو اسلام پسند نہیں ہوتا وہ جائے جہنم دے اندر۔ کسی دین دے متعلق رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دین مکمل دین ہے، لیکن جدوں اسلام نو بھیجا تو اعلان کیتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اج دے دن میں تواڈے لئی دین مکمل کر دیتا، میں اپنی نعمتاں تواڈے تے پوریاں کر دتیاں، تانوں دین اسلام دے کے میں تواڈے تے راضی ہو گیا۔ دین اسلام تو پہلے دین ضرور سن لیکن کوئی بھی دین مکمل نہیں سی۔ فرمایا میں خدا ہو کے اسلام نو مکمل دین بنا دیتا۔ دین اسلام دی عظمت کی ہے، کسی لیڈر یا کسی شیطان دے نمائندے نہ پوچھو، نازل کرنے والے خدا نو پوچھو۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے کول مکمل دین ہے، کسی دے کول یہ دین نہیں جڑا دین مسلماناں نے مکمل دین اللہ تعالیٰ نے عمل نہ کرن تے انہاں دی اپنی۔ اور لطف دی بات یہ ہے کہ یہودی دین دے لئی کتنے نبی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ایک ایک دین دے لئی ایک ایک وقت دے اندر تین تین نبی، چار چار نبی، دس دس نبی، سو سو نبی، ہزار ہزار نبی تشریف لے گئے، اور پھر بھی قوم نہیں مان رہی۔ لیکن دین اسلام دے لئی صرف ایک نبی خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ساڈے آقا ایک ہی نبی، نہ حضور دے وقت دے اندر کوئی دوسرا نبی، نہ حضور دے بعد کوئی نبی۔ 1400 سال گزر چکے نے، حضور نو انتقال فرمایا ہے۔ ہن بھی امریکہ روس اسلام کے دشمن جتنیاں مرضی کوششاں کر لین اسلام ختم ہو جائے، مسلمان اسلام چھوڑ دین، معاشرہ کتنا ہی پلید کیوں نہ ہو جائے، لیکن سارے مسلمان نہیں بگڑیں گے، سارے مسلمان نہیں بگڑیں گے۔ معاشرہ کتنا ہی پلید کوئی نہ ہو جائے، مسلمان نہیں بگڑن گے۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال قیامت تک مسلمانوں دے اندر چند ایسے نفوس قدسیہ ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہن گے جو مکمل طریقے دے نال اسلام دے اندر داخل ہو اور جنہاں دی چہرے دیکھ کے اسلام جڑا تازہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام دے وچ مکمل طریقے نال داخل ہو جاؤ۔ ایمان والے وہی نے جو اسلام دے وچ مکمل طریقے دے نال داخل نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنگ کسی کافر نال نہیں ہوئی، کسی ہندو سکھ دے نال نہیں ہوئی،
بلکہ مسلمانوں دے نال ہوئی، اور مسلمانوں دے وچ بڑے بڑے عالم اور قرآن دے حافظ بھی سن، لیکن اقتدار اور دولت دے لالچ نے انہاں نوں اندھا کر دیتا۔ انہاں نوں نبی دا نواسا بھی نہ نظر آیا، نبی دی آل نہ نظر آئی، نواسا رسول نوں اپنے امام نوں بھی نہ پہچان سکے۔ اس دولت دے لالچ کلمہ پڑھ کے جہنمی ہو گئے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک اپنے غلاموں کو پیغام دے دیتا کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن صرف وہی ہے جو میرے نانے دے دسے ہوئے دین تے عمل کرے گا اور اس دے اتنے جان فدا کرے گا۔ کتاب دے اندر ہوتا ہے، علماء کرام بھی بیان فرماندے نے کہ جدوں شہیداں دے کٹے ہوئے سر لے کے دمشق دے وچوں گزرے، اتنے بڑے عیسائیاں اور یہودیاں نے انہاں سراں نوں ویکھیا نا، جدوں انہاں دی زیارت کیتی اور ویکھیا کہ انوار دی بارش ہو رہی ہے انہاں سراں تے، اور انہاں نے انہاں سراں نوں ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا مسلمان۔ جو جڑے کلمہ پڑھن والے سن جنہاں نے شہید کیتا، وہ دولت دی لالچ کے اندر انے ہو گئے۔ ایک عیسائی پادری دا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس نے 1000 دینار دے کے حضرت امام حسین دا سر جڑا ہے اس نے کہا سر مینوں دے دو ایک رات واسطے، اس دے عوض 1000 دینار دینا وا۔ وہ دنیا دے لالچی کتے پیسوں کا انہوں نے لالچ آیا، انہوں نے لے لیا، سر دے دیتا حضرت امام حسین کا۔ اس نے سر نو دھو کے خوشبو لگا کے بڑی اچھی پکیزہ جگہ دے رکھ کے اس سر کی زیارت کرتا رہا۔ ساری رات اس سر دے وچوں انوار دی جڑی بارش ہے وہ ویکھدا رہا۔ صبح جدو ٹائم ختم ہو گیا انہوں نے کہا لیا واپس کر دے، ٹائم ختم ہو گیا۔ اس وقت وہ عیسائی جڑا اس سر کی جدائی برداشت نہ کر سکتا، فوراً اس نے کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہو گیا۔ جدو سر اس نے دیتا اور اس کی روح بھی پرواز کر اس دنیا تو بھی چلا گیا۔ یہ وہ نبی دی آل ہے کہ جڑے اس دنیا تو چلے بھی گئے، پھر بھی دین اسلام دا پرچم جڑا ہے انہوں نے بلند کر دیتا اور نام نہاد مسلمان ہو کے دنیا دے لالچ وچ آ کے اپنے امام نو بھی نہ پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے، آمین۔